لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمایا. ان میں سے ایک واقعہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان دعوت و توحید والا واقعہ بھی اس آیت میں ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بادشاہ اور اس کی رعایا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہی ہے. اور مختلف بت وہ بنا رکھے تھے. ہر بت سے متعلق یہ عقیدہ گھڑ چکے تھے کہ فلاں بت بارش کا برسانے والا ہے، فلاں بت راستے میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانے والا ہے، فلاں بت روزی کا دینے والا ہے. مختلف بتوں پر مختلف عقیدے بنا چکے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی غیرت نے اسے برداشت نہیں کیا. کہا کہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات ایک تنے تنہا رب العالمین کی ذات، ساری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ایک خالق ہے. اب دنیا کی یہی تو روایت ہے، جب کوئی آدمی حق بات سناتا ہے یا حق بات کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے کچھ تکالیف
اور قربانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، کیونکہ ساری رعایا بت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے نبی تھے، تو بادشاہ تک بات پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو بھی دعوت دی۔ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، تو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا جس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، وہ عمر بڑھاپے کی نہیں تھی۔ یہاں اللہ نے فتن کا ذکر فرمایا، سمعنا فتن، عربی میں فتن کہتے ہیں نوجوان۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جس عمر میں ان کو اللہ کی طرف بلایا وہ عمر جوانی کی عمر تھی، اور اللہ کو جوانی کی عبادت اور جوانی کی خدمت، جوانی کی توبہ بہت پسند ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک زمانے کے بعد جب اولاد دیا، حضرت اسماعیل کی شکل میں، اللہ نے ان کو بھی کم عمری میں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ روایتوں میں آتا ہے 13 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل کی، اللہ نے کہا کہ انہیں ذبح کرو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کم عمری ہی سے، جوانی کے زمانے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کی خدمت کرنے لگے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے صحابہ ایمان لائے، اگر تاریخ کو ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے صحابہ کی اکثریت نوجوان صحابہ کی تھی۔ اکثر صحابہ، علماء لکھتے ہیں 20 سال کے اندر والے ایمان لائے، اور 40 زیادہ سے زیادہ صحابہ میں جو بڑے شمار کیے جاتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ جب ایمان لائے تو وہ بھی جوان تھے، 30-8 سال کی عمر تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جوانی کا زمانہ 30 سال تک کا زمانہ ہوتا ہے، نوجوانی کا زمانہ، اور 30 سال سے 40 سال تک کا زمانہ جوانی کا زمانہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں 40 سال تک کا زمانہ جوانی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ آدمی جو ارادہ کرتا ہے وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بڑے صحابی تھے، جب وہ ایمان لائے تو ان کی عمر 30 پر 8 سال تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 35 سے 30 سال تک علماء نے لکھا۔ تو اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کی عمریں جوان تھی، اور ان نوجوانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت فرمائی۔ جب جوان طبقہ ایک کام کو لے کر اٹھتا ہے تو وہ کام اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ کو جوانی کا زمانہ اتنا پسند ہے، فرمایا یہ جوانی عبادت میں گزر جائے گی، اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ وہاں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس کے قدم میدان حشر سے ہٹ نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک سوال فرمایا العمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ زندگی تو نے کیسے گزاری، کن کاموں میں گزاری؟ یہ سوال ہر انسان مرد اور عورت سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک سوال ہوگا، وہ فرمایا ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے اس صحت اور طاقت کے زمانے کو کیسے گزارا؟ اب زندگی کے سوال میں جوانی بھی داخل ہو جاتا ہے، جوانی کا زمانہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں جوانی کی اہمیت بتلانے کے لیے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان شبابہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے اور جوانی کی نیکیاں بڑھاپے میں انسان کو سہارا بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کا بھی حکم دے، جو کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک، یہ ایسا منحوس گناہ ہے، اللہ ہر گناہ کو قیامت کے دن چاہے تو معاف فرما دے، لیکن اللہ پاک کسی گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے تو فرماتی وہ گناہ ہے شرک، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے گا۔ اور اللہ نے کسی گناہ کو ظلم نہیں کہا صریح طور پر، لیکن جب اللہ نے شرک کو بیان کیا تو اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو اللہ پر بہت بڑا گناہ ہے، اسے کبھی اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اگر تمہارے ماں باپ، اللہ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں تمہیں شرک کا حکم دے تو
نہیں بنو. یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کی جائے. یہاں بھی اللہ کہتا ہے، مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی اللہ کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. ذرہ برابر بھی ماں باپ کی بے ادبی نہ کرو. حالانکہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں. یہ ایک مقام پر ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے ماں باپ ہم پر ظلم کریں؟ ماں باپ ظالم نہیں ہوتے ہیں. کبھی ماں باپ کا سوچ ایک ہوتا ہے، نوجوان کی سوچ ایک ہوتی ہے. اب دونوں کے سوچ میں اگر فرق ہو تو یقیناً لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن ظَلَمَ، اگر ماں باپ ہم پر ظلم کرے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بے ادبی جائز نہیں. ایک صحابی عین جوانی میں ایمان لے آئے. ان کی والدہ کو معلوم ہوا تو والدہ نے کہا کہ تم ہمارے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین محمد کا اختیار کر لیے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ماں نے کہا بیٹے اس دین کو چھوڑ دو. صحابی نے کہا ماں یہی اصل دین ہے، اسی دین میں کامیابی ہے. لیکن ماں نے نہیں مانا. ماں نے ان کے سامنے عہد کیا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک کہ تو اس دین کو نہ چھوڑ. اب یہ صحابی کے لیے بڑی آزمائش آ گئی. ایک ایمان کی آزمائش کا مسئلہ، دوسرا ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کا مسئلہ. سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو. عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پریشانی لاحق ہے، بتائیے میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان پر جمے رہو، ایمان پر جمے رہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے جس ماں باپ نے تجھے چنا ہے ان کی ناقدری نہ کی جائے. مدد و سماجت کرو، خدمت کرو تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے. ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں اور خدمت کے نتیجے میں اللہ اس کی زندگی کو بدل دے. ماں باپ اگر ظلم بھی کرے، کسی بات پر ٹوکے، تب بھی اللہ نوجوانوں سے کہتا ہے تم اپنی جوانی کو، اپنے غصے کو ماں باپ پر نہ تھوکو، ورنہ تمہاری جوانی تو اکارت گئی، تمہارے بڑھاپے میں تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، باقی سزاؤں کے بارے میں ممکن ہے اللہ آخرت میں دے. لیکن فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. ان میں سے ایک سزا کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک سزا ماں باپ کی نافرمانی، اس کے رزق سے برکت اٹھا لیا جاتا ہے. اسے دنیا اگر مل بھی جائے اللہ سکون اسے عطا نہیں کرے، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کے سکون کا خیال نہیں کیا، اب اس کے سکون کو اللہ چھین لے. تو اس لیے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت کے زمانے کو غنیمت سمجھو، اسے نیکی میں خرچ کرو۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جوانیاں دین کے خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں گزری، اور جو ان صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے اندر بھی خدمت کے جذبے، ان کی جوانیاں بھی نیک راستے میں گزری۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت سے زندگی صحیح گزرتی ہے، بالخصوص جوانی ہی میں آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہمیں کیا سوچتے ہیں ولی بننا ہو داڑھی کے بال سفید ہو جانا، بوڑھا ہو جانا، جبھی تجھے ولایت ملتی؟ نہیں، ولی بننے کے لیے بڑھاپا نہیں، جوانی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں سے ولی بناتے ہیں۔ جب وہ تقوی اختیار کرے گا کسی بھی عمر میں، اللہ اسے ولایت کا مقام نصیب کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے نوجوانوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، علماء نے بیان فرمایا ہے، اور ایسے ایسے نوجوان امت میں گزرے ہیں جن کی عبادت کو تو دنیا جانتی تھی، لیکن ان کی خدمت لوگوں کی نظر سے چھپی رہتی تھی۔ آج ہم ایک چیز دیتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں، ان کی ساری زندگی گزر گئی، کبھی ایک نیکی انہوں نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ ایک واقعہ بیان کرنا، زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جن کی ساری زندگی کا معمول تھا وہ رات کے اندھیرے میں غریب لوگوں کے لیے سودا اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں جا کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے دروازے پر رکھ دیتے تھے، اور یہ لکھ دیتے تھے یہ فلاں نام ہے، یہ سودا تمہارے لیے ہے، تاکہ صبح کوئی شک نہ ہو کسی راہ گزر میں رکھ کر بھول کر چلا گیا۔ باقاعدہ اس غریب کا نام، اس بیوہ کا نام، ان یتیم بچوں کا نام تھیلی میں لکھا ہوتا تھا، اور کہا جاتا تھا یہ سودا تمہارے لیے، اور وہ غریب، بیوہ، مسکین اس سودے کو اٹھاتے اور استعمال کرتے۔ ساری زندگی گزر گئی، لوگ پریشان ہیں یہ سودا پہنچانے والا کون ہے، ساری زندگی پتہ نہیں چلا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے جسم کو غسل کے لیے لایا گیا، بدن سے کپڑے نکالے گئے، تو نہلانے والے نے دیکھا کہ مونڈے پر نشانات ہیں، گورا خوبصورت بدن تھا، جیسا ظاہر تھا ویسا باطن بھی تھا۔ خادم سے پوچھا کہ ان کے کندھے میں یہ کیا نشانات ہیں، تو کہا کہ 100 لوگوں کا جینا عمر ابن عبدالعزیز زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے خاص پیسے سے چلاتے تھے، کھانے والے کو پتہ نہیں چلا کہ دینے والا کو، لیکن اللہ پاک جو کام اخلاص سے کرتا ہے اللہ اس کی نیک نامی کو ضرور دنیا میں ظاہر کرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جو جوانی ہمارے ملی ہے، اس جوانی کی قدر یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، قوم کی خدمت کی جائے،
بھائی بہنوں کی خدمت کی جائے. بعض لوگ نوجوان کیا بولتے ہیں، حضرت بھائی جنج کمانا سن بھائی جب میں اپنا خود پالتا ہے. یہ بے ادبی کی جملے. ہمارے بڑے فرماتے کبھی یہ نہیں بولنا میرے پاس امی ابا ہیں، یہ نہیں بولنا. میرے پاس امی ابا ہیں، یہ نہیں بولنا. امی ابا کے پاس نہیں ہو سکتا. اسی میں تمہاری برکت ہے، اسی میں ہماری برکت ہے. بھائی بہنا بھی میرے پاس ٹھیک نہیں، بھائی بہنوں کے پاس نہیں. بھائی بہنوں کو مقام نہیں گرانا، ان کی عزت کا ناموس کا خیال رکھنا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. اللہ تمہیں جو رزق دیتا ہے، اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے، یہ تمہارے گھر کے کمزور لوگوں کی برکت سے تمہیں رزق دیتا ہے. ممکن ہے تمہارے ماں باپ کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا، تمہارے بھائی بہنوں کی برکت اور ان کی دعاؤں سے تمہیں رزق دے رہا. اس لیے کبھی نوجوانوں کو کہتا ہوں، یہ نہیں کہنا میں بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں، میں بھائی بہنیں میرے گھر میں، بلکہ یہ کہنا تاکہ ان کی شان بڑھے، بھائی بہنوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ میں رہتا ہوں. اس میں ہمارے لیے خیر ہے، برکت ہے. جملے پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، جملے پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. فرمایا ایسا کلمہ زبان سے نہ کہو جس میں فرعونیت ٹپکتی ہو، انا ٹپکتا ہو، تکبر ٹپکتی ہو. ایسے جملے نہ کہو. جو کچھ ملتا ہے کسی کی دعاؤں سے ملتا ہے، کسی کی ضرورت کے لیے اللہ ہمیں دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے علاقے میں چمڑے کے کارخانے بڑے آباد تھے. عصر کا وقت ہو جاتا تو ٹینری روڈ سے ہم نہ جانا اور آنا مشکل ہو جاتا. صبح میں جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تھا. آج دیکھو آرام سے آپ چل کر نہیں، لاری میں بھی بیٹھ کر جا سکتے، اتنا راستہ کھلا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بے ادبی نہیں تھی. آج چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، بڑے لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی بے ادبی کرتے. کیا بولتے ہیں؟ یہ عمر میں تمہیں کون سی کام دیتا؟ جاؤ چلے. کیا ہوا؟ تجارت ہی ختم ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان غریبوں کی، ان بڑھوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تیرے کارخانے کے نظام کو چلایا. زبان بدلی، اللہ کا فیصلہ بھی بدل گیا، حالات بھی بدل گئے. اس لیے تم کتنے بھی طاقت رکھو، کتنی بھی جوانی رکھو، کتنی بھی دولت رکھو، ایسی بات نہ کرو جو اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ جائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، امت کے ساتھ محبت اور خدمت کی زندگی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.